ابھی تک اس سارے معاملے میں جو پریس کانفرنسز آئی ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی وہ لوگ ہیں جو حکومت میں کسی نہ کسی عہدے پہ ہیں یا پورٹ فولیو ہے جن کے پاس، اور وہ 4-5 لوگ ہیں. عطا اللہ تارڑ صاحب ہیں یا اعظم نذیر تارڑ صاحب آتے ہیں، وہ نہیں آئے. طلال چودھری صاحب آئے ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب وہ بھی مشیر ہیں، وہ آئے ہیں، انہوں نے بات کی ہے. کیا اس پہ ساری مسلم لیگ آن بورڈ ہے؟ کیا اس فیصلے میں نواز شریف اور مریم نواز کی منشا بھی شامل ہے، یا یہ صرف وفاقی حکومت کا فیصلہ ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وفاقی حکومت میں یہ اہلیت، صلاحیت یا جرأت ہے، ہمت ہے کہ وہ از خود ایسا فیصلہ کر سکے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ کل پرسوں سے جو میٹنگز ہو رہی تھیں مری میں، یہ اس کا ہی نتیجہ ہے. اور میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کے جو مقاصد ہیں یہ وسیع المقاصد فیصلہ ہے. ایک تو جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، 11 ججوں نے تحریک انصاف کو ایک سیاسی پارٹی قرار دیا، سیاسی پارٹی تھی، سیاسی پارٹی ہے. اس کی وجہ سے حکومت کی ساکھ بہت خراب ہوئی، اور پتہ یہ چلا کہ اس کا تو مستقبل ہے اس پارٹی کا. ایک فیصلہ 8 فروری کو عوام نے دیا. اب اس فیصلے کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارا تو نقطہ نظر یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تھا اور 13 جنوری کو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا، عوام نے سڑکوں پر نکل کر پولنگ بوتھ میں جا کے اس فیصلے کی نفی کر دی. انہوں نے کہا جی یہ فیصلہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اس کے باوجود بھی ایک قانون کی مہر تو لگی ہوئی تھی نا کہ تحریک انصاف اب پارلیمنٹ میں نہیں ہے. اس کے ارکان جو ہیں آزاد قرار دیے گئے، پھر وہ سنی تحریک میں سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے. تو ایک تھا کہ جی اب تحریک انصاف نہیں ہے میدان میں، یا اس نام کی جماعت جو ہے وہ کم از کم کاغذات میں نہیں ہے، عوام میں ہوتی رہے، میدان میں نہیں ہے. تو اس فیصلے نے اس کو دوبارہ میدان میں لا کھڑا کیا، اور پتہ چلا کہ مقابلہ تو اب سنی اتحاد کونسل سے نہیں، پھر ہمیں تحریک انصاف سے کرنا. تو ایک تو یہ ری ایکشن تھا. ایک ظاہر بات ہے عدلیہ کے خلاف مسلم لیگ کی، آپ کو پتہ ہے تاریخ ہے مسلم لیگ کی کہ وہ آپ 97 سے لے کر شروع کر دیں جا کے فزیکل حملہ پاکستان کی تاریخ میں سپریم کورٹ آف پاکستان پر، ملک کے سب سے بڑے آئینی ادارے پر، جس کے یعنی 3 آئینی ادارے ہیں، باقی سارے ادارے اور محکمے اس کے ماتحت ہیں. اور سپریم کورٹ کا فیصلہ پارلیمنٹ پر بھی لاگو ہوتا ہے، اور جو ہے بیوروکریسی ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، انتظامیہ ہے، ایگزیکٹو ہے، اس پر بھی لاگو ہوتا ہے، اور تمام محکموں پر لاگو ہوتا ہے. اور اس کو حق حاصل ہے ڈائریکشن دینے کا 187 کے تحت. اب اس کا ری ایکشن بھی اس فیصلے کا اس کے خلاف. لیکن شاہ صاحب پچھلے سال جس طرح سے مسلم لیگ کی حکومت نے سپریم کورٹ کے صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کے بارے میں فیصلے کا مذاق اڑایا، فیصلے کو غیر مؤثر کیا، عمل درآمد سے انکار کیا، یہ بھی ایک تاریخ ہے. شاہ صاحب وہ تو ہے، وہ تو بات اپنی. تیسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ڈر یہ پڑ گیا کہ اگر یہ پارٹی اپنے اصل ووٹوں کے ساتھ یا اصل نمبر کے ساتھ ایوان میں آ جاتی ہے، اور پیپلز پارٹی پر یہ اعتبار نہیں کرتے. اگرچہ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ ہے اس ایشو پر، پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے. پیپلز پارٹی کی پالیسی جو ہے معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا 2 عملی رہی ہے ہمیشہ. نہیں وہ تو سب کی ہے. نہیں کس کی مطلب نون لیگ کی بھی 2 عملی ہے، نہیں پی ٹی آئی کی بھی 2 عملی ہے. نہیں نون لیگ کی کیا 2 عملی ہے؟ وہ تو حکومت میں ہے. یہ کہتے ہیں ہم حکومت میں ہیں، حکومت میں نہیں ہیں. نواز شریف صاحب کو دیکھ کے تو نہیں لگتا کہ حکومت میں، وہ تو لگتا ہے کہ وہ تو مانی پی ٹی آئی کے ساتھ برابر کھڑے ہوئے ہیں. وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. کہاں کھڑے؟ کون سے؟ کوئی ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، کوئی نواز شریف صاحب اس وقت حکومت میں ہیں. ان کی صاحبزادی جو ہیں یا تو ان کے اجلاسوں میں شریک نہیں ہوتے. لیکن ارشاد صاحب دیکھیں نا، اب جو آپ جو بات کر رہے ہیں مخصوص نشستوں پہ، یہ جب کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ میں، نواز شریف کی کیا کوئی سٹیٹمنٹ آئی؟
کیوں آتی؟ مریم نواز کی کوئی سٹیٹمنٹ آئی؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی سٹیٹمنٹس 10 سٹیٹمنٹس آ رہی تھی. پی ٹی آئی اس معاملے کو سارا پی ٹی آئی جو تھی وہ ایک فریق تھی متاثرہ. جی مسلم لیگ جو تھی وہ بینیفیشری تھی اسٹیک ہولڈر تھی اس نا. فیصلے کی. نہیں بینیفیشری کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اس کو تو سیٹیں مل چکی ہیں. اس کا وکیل جو تھا، ان کے وکیل تھے وہاں موجود تھے، کیس لڑ رہے تھے، ان کو بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ متاثرہ فریق نہیں تھا، وہ بینیفیشری آئی تھا. بالز کے لیے، آپٹکس کے لیے بھی سیاسی جماعتوں کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا. آپ ان کو سمجھائیں کہ وہ نہیں، میں سمجھا نہیں رہا، میں نواز شریف صاحب کیا بولیں. دیکھیں یہ نواز شریف صاحب اپنا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ ضائع کر چکے. نواز شریف صاحب اپنا نیریٹو ضائع کر چکے. نواز شریف صاحب نے اپنی پوری زندگی کی سیاست، پورا نیریٹو پنجاب کی وزارت اعلیٰ اپنی صاحبزادوں کو دلوانے کے لیے قربان کر دی. وہ باہر بیٹھ گئے، بجٹ اجلاس میں وہ آئے نہیں، اور ان کا درست فیصلہ تھا کہ صرف وہ لوگوں کے نعرے سننے کے لیے کیوں آئے اسمبلی میں آ کے، ان کے ایک ووٹ کی کیا یہ کیسا درست فیصلہ ہے؟ اگر آپ کی حکومت ہے، وہی تو میں کہہ رہا ہوں. وہ آ کے صرف اپنے مخالفانہ نارے سنیں. کیا کیوں نہ سنیں؟ پارلیمنٹ کس لیے؟ نہیں وہ تو جب حکومت میں خود وزیر اعظم ہوتے تھے، آپ کو میں نے واقعہ سنایا نہیں کہ وہ 6 مہینے سینٹ میں نہیں آئے. سینٹ نے قرارداد منظور کی کہ جناب وزیر اعظم کو یہاں آنا چاہیے. مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ رضا ربانی صاحب کا دور تھا یا فاروق اجنائک کا، میرے خیال رضا ربانی کا دور تھا. باقاعدہ کہا گیا کہ حضور تشریف تو لائیں کبھی. وہ تو اسمبلی میں 8 فروری کے بعد 9 فروری کی وکٹری سپیچ، اس کے بعد 18 مئی کو جب انہیں پارٹی صدارت کے لیے نامزد کیا گیا، اور 28 مئی کو جب وہ پارٹی صدر منتخب ہوئے. ان 3 باتوں کے علاوہ نواز شریف نے کب اپنا کوئی سٹیٹمنٹ دی، کب کوئی بات کی؟ نہیں، مجھے ان کی حکومت یہ آپ سمجھائیں کہ وہ کیا سٹیٹمنٹ دیں. حکومت ان کے بھائی سے چل نہیں پا رہی، مہنگائی کا دور دورہ ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے. جو بھی آئی ایم ایف پروگرام تو لیا ہے، آئی ایم ایف پروگرام، قرضہ لینا بھی کوئی خوبی ہوتی ہے، قرضہ لینا بھی کوئی خوبی ہوتی ہے بھائی. یہی قرضہ پچھلے سال گلے پڑ گیا تھا، کوئی خوبی ہوتی ہے. یہی قرضہ پچھلے سال گلے پڑ گیا تھا. اسحاق ڈار صاحب کچھ 4 مہینے آئی ایم ایف، وہ تو اسحاق ڈار کی حماقت تھی نا جو انہوں نے قرار دی کہ بھئی اس کو جلدی کر لینا چاہیے تھا. میں کہتا ہوں کہ اس میں کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ وہ اون کریں اس حکومت کو. دیکھیں نا، یا تو یہ کچھ مہنگائی کم ہو گئی ہو، کوئی روزگار کے مواقع پیدا ہو گئے ہوں، کوئی ایسا بجٹ دے دیا ہو جو پیپل فرینڈلی ہو. وہ اون کس چیز کو کریں؟ وہ تو بیچارے اب ان کے لیے باعزت طریقہ یہی ہے کہ وہ خاموش ہو کے بیٹھیں، اور ان کے جو ورکر ہیں، جو ان کی صلاحیتوں کے اور تجربے کے بڑے، ان کو کہیں کہ جی میری نہیں. حالانکہ کون سے ورکر ہیں؟ 65 پلس جو بھی ہیں. نہیں، میرا ایک سوال ہے، مطلب کون سے آپ، ان کی پالیسی یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی کارکن ہے صنم جاوید، پنجاب حکومت اس کو یہاں سے لے کے جاتی ہے، اسلام آباد پولیس لے کے جاتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ تک آج اس کو وہ اجازت ملتی ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب کہتے ہیں جی اس کو اپنے بچوں سے ملنے دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے. ایک جانب آپ کی حکومت ہے، اسی حکومت کی مشینری اس کو لے کے جا رہی ہے، اور دوسری جانب آپ جناب کہہ رہے ہیں نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خواجہ سعد رفیق جیسا شخص جو مسلم لیگ میں نواز شریف سے پہلے کا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی والدہ مسلم لیگ میں پہلے سے تھی اور ان کی خدمات ہیں سیاسی، وہ بھی تنگ آ گیا ہے اس انتقامی کارروائیوں سے، اس انتقامی سیاست سے. وہ یہ سمجھتا ہے کیونکہ وہ عوام میں رہتا ہے کہ ان انتقامی کارروائیوں سے ہمارا بھلا نہیں ہوگا، ہماری سیاسی جماعت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہماری اب وہ جو انتقام کا بھوت سوار ہے میاں صاحب پر، میاں صاحب کے برادر خرد پر، میاں صاحب کی صاحبزادی پر، وہ اس سے نکلیں تو ان کو سمجھ آئے. دیکھیں، غصہ اور انتقام ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی عقل مار دیتی ہے.